ہم چلاتے، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگے اس عورت کے ساتھ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے۔ اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں، شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے، جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت نے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو،
اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیو, اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے. ہم جتنی حلال چیزیں, ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں, اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے. جانور تو بکرا بھی ہے, بکری بھی ہے, اور جانور کتا بھی ہے. بکرا بکری حلال ہے, کتا حرام ہے. کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں, سور کو بھی کھاتے ہیں, مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے, کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے, یہ ناپاک جانور ہے. یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی, اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی. جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں, اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام. جب کورونا وائرس آیا تھا اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو چائنا کا ایک شہر ہے, وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں. اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا, چائنا میں شروع ہوا تھا. اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا چائنا کی اس مارکیٹ کا, کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے. یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے, کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا. سانپ کھا رہے ہیں, سانپ کھا رہے ہیں, چوہے کھا رہے ہیں, چھپکلی کھا رہے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی, دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا, تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں, جو ہمارے لیے پاک ہیں, حلال ہیں, اور حرام چیزوں سے تو نے ہم کو دور رکھا. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے, یہ خاصیت ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, حلال چیزیں, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں, اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں. لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے, مکروہ کا. سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے. مکروہ ہے اسلام میں. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے, بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے, بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے, تو وہاں جائز ہے. مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے. مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے. اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے. مکروہ حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے, بیڑی کا مسئلہ آیا, تمباکو کا مسئلہ آیا. کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے. ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام, حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے. میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے, مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّعْلُقَ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, آتم ہتیا نہ کرو, خودکشی نہ کرو. سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے, اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر کا اور دمے کا بیماری میں ڈال رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, بیڑی پینے والا
مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے